1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیلی فضائیہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی سرپرائز دے دیا اور مصر کی ایئر فورس کو اچانک حملہ کر کے ناکارہ بنا دیا۔ نہ صرف بیشتر جنگی جہاز تباہ ہو گئے بلکہ ایئر فیلڈز پر گڑے پڑ جانے کا سبب مصر کے جنگی جہازوں کے لیے اڑان بھرنا ہی ممکن نہ رہا۔ جب مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل رہا تھا تو پاک فضائیہ نے بھی اسی طرح کا ایک منصوبہ تیار کیا جس کا نام آپریشن چنگیز خان رکھا گیا۔ ہدف یہ تھا کہ بھارت کے 12 ایئر فیلڈز اور ایئر ڈیفنس ریڈار سٹیشنز کو ناکارہ بنا دیا جائے۔ حملہ کرنے سے پہلے ریڈیو پاکستان پر یہ خبر بھی چلا دی گئی کہ بھارتی فوج نے ایک بار پھر اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، لیکن یہ چال ناکام رہی اور بھارت کے جوابی حملے میں پاک بحریہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ترازو کی سیریز ماشاء اللہ کی تاریخ میں آج ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی 20ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان ڈھاکہ گئے تو ان کے پاس 3 عہدے تھے۔ وہ وہاں پر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، گورنر اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو کمانڈر ایسٹرن کمانڈ تعینات کر کے ان سے ایک عہدہ واپس لے لیا گیا، مگر پھر اس فوجی حکومت پر ملمہ کاری کرتے ہوئے ڈاکٹر عبد المطلب مالک کو گورنر مشرقی پاکستان تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ایم اے مالک جو پیشے کے اعتبار سے دندان ساز تھے، انہوں نے حلف اٹھاتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اب پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہہ چکا تھا کہ اس طرح کے روایتی اقدامات سے علیحدگی کی تحریک روکنے کے لیے بند نہیں باندھا جا سکتا تھا۔ وقت مٹھی میں بند ریت کی مانند پھسل چکا تھا، مگر افواج پاکستان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی بہت مطمئن تھے۔ ادھر مغربی پاکستان میں ایک طرف شیخ مجیب الرحمان کا ٹرائل ہو رہا تھا تو دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو انتقال اقتدار پر اصرار کر رہے تھے۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان ان سے یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ حکومت میں آنے کے بعد انہیں بطور صدر برقرار رکھا جائے گا۔ اسٹینلے والپرٹ یحییٰ خان کی ہوس اقتدار کا حال بیان کرتے ہوئے اپنی تصنیف زلفی بھٹو آف پاکستان کے صفحہ نمبر 163 پر لکھتے ہیں، بے وقوف یحییٰ کا خیال تھا کہ انہیں بھٹو کے ساتھ چلنے میں کوئی دقت نہ ہوگی، کیونکہ آخر وہ ایک ساتھ شکار کرنے اور مے نوشی کرنے والے دوست تھے۔ یحییٰ کا توقع تھی کہ وہ نئے آئین کے تحت کم از کم 2 مرتبہ صدر رہیں گے، مگر جب بھٹو نے پس و پیش سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ بات قابل قبول نہ ہوگی تو وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ وہ پہلی بار متعینہ مدت کے لیے صدر رہیں گے اور پھر دوسری مدت کے لیے الیکشن لڑ لیں گے۔ اس پر بھی زلفی نے محتاط انداز میں کہا کہ ایک مدت کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی سے اجازت لینا پڑے گی۔ ایک ہفتے بعد زلفی نے پیرزادہ جنرل سید غلام محمد محی الدین پیرزادہ یحییٰ خان کے پرنسپل اسٹاف افسر کو لکھا کہ سینٹرل کمیٹی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مجھے حکومت کی توجہ کئی نئے مسائل کی طرف مبذول کرانے کو کہا ہے۔ لوگ اس حکومت پر اعتماد کھو چکے ہیں جو تضادات میں گھری ہے، غیر ملکی طاقتوں کے احکامات پر چل رہی ہے اور عوام کی نمائندہ نہیں۔ جنرل یحییٰ خان نے بھٹو کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں اس 8 رکنی وفد کا سربراہ بنا دیا جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے حمایت حاصل کرنے کے لیے چین جا رہا تھا۔ اس وفد میں ان کے علاوہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان اور سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل گل حسن شامل تھے۔ بھارتی فوج کی تیاریوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ عنقریب مشرقی پاکستان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 نومبر 1971 کو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان نے بریفنگ دی اور بتایا کہ بھارت 8 انفینٹری اور ماؤنٹین ڈویژن کے علاوہ ایئر فورس کے 16 اسکواڈرن، 1/3 نیول فلیٹ اور بحری بیڑے وکرانت کو مشرقی پاکستان کی سرحد پر لے آیا ہے اور اب کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے۔
اگرچہ ISI 1970 کے عام انتخابات میں درست تخمینہ لگانے میں ناکام رہی اور پھر بھارتی طیارے گنگا کی ہائی جیکنگ کے دوران بھی بھارتی خفیہ ادارے راہ کے بچھائے جال میں پھنس گئے، مگر 1971 کی جنگ کے دوران بھارتی جارحیت کا بروقت ادراک کرنے میں کامیاب رہی۔ H.G. کیسلنگ اپنی کتاب دا ISI آف پاکستان کے صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں کہ اگرچہ ISI مشرقی پاکستان میں سیاسی حالات کا درست اندازہ نہ لگا سکی، مگر بھارت کی عسکری مہم جوئی اور ارادوں سے بخوبی آگاہ تھی۔ بھارتی آرمی چیف مانک شاہ نے اگست کے وسط میں اپنی سپاہ کو جو آپریشنل ہدایات دیں، 6 ستمبر سے پہلے ISI ان ہدایات کی کاپی حاصل کر کے صدر پاکستان، تینوں سروسز چیفز اور سیکرٹری دفاع کو بھجوا چکی تھی۔ بھارتی پیش قدمی کی درست اطلاع بھی ISI نے 1 مہینہ پہلے ہی دے دی تھی۔ باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کیے بغیر بھارتی دستے نومبر کے پہلے ہفتے میں مشرقی پاکستان داخل ہوئے اور 8 ڈویژن فوج پر مشتمل بڑا حملہ 21 نومبر 1971 کو کیا گیا۔ 3 دسمبر 1971 کو ISI نے بھارتی فوج کو جنگی پیش قدمی سے متعلق دی گئی تازہ ترین ہدایات کی کاپی حاصل کر لی۔ بھارتی منصوبوں کی بروقت خبر ملنے کے باوجود ملک کے دفاع اور سالمیت کا تحفظ نہ کیا جا سکا، کیونکہ جنرل یحییٰ خان اور ان کا ٹولہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے یکسر غافل تھا اور ان کے پاس ان اہم ترین معاملات پر غور کرنے کے لیے وقت ہی میسر نہ تھا۔ 19 نومبر 1971 کو عید الفطر تھی۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان جو منصب صدارت پر بھی قابض تھے، ان سے عید ملنے کے لیے صبح 10 بجے کا وقت مقرر تھا۔ کئی غیر ملکی سفیر اور دیگر اہم شخصیات ایوان صدر میں ان کی منتظر تھی، مگر جنرل یحییٰ خان کی کوئی خبر نہ تھی۔ آخرکار 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید انہیں ڈھونڈ کر اس تقریب میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی ممکنہ جنگ کی صورتحال پر بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 21 نومبر کو مشرقی پاکستان پر بھارتی حملے کی اطلاع دینے کے لیے GHQ ٹیلی فون کیا تو CGS لیفٹیننٹ جنرل گل حسن دستیاب نہ ہو سکے اور معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک لاہور میں عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اپنی خود نوشت دا بیٹریلز آف ایسٹ پاکستان کے صفحہ نمبر 123 پر لکھتے ہیں کہ میں نے چیف آف دا آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید سے بات کرنا چاہی، مگر وہ بھی دستیاب نہ تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ چیف آف دا آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید اور کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان سیالکوٹ میں فوجی دستوں سے عید ملنے گئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دونوں تیتر کا شکار کرنے میں مصروف تھے۔ ان 3 سینئر موسٹ جنرلوں کا سرد ترین رویہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انہیں مشرقی پاکستان کے معاملات یا پاکستان کی سالمیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جس طرح نہرو بانسری بجا رہا تھا، اسی طرح جب ڈھاکہ چل رہا تھا تو یہ لوگ شکار کر رہے تھے۔ ایک طرف بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، تو دوسری طرف جنرل یحییٰ خان کی حکومت قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دشمن کے دانت کھٹے کرنے جیسے کھوکھلے بیانات دے رہی تھی۔ بڑکے مارنے میں کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کا بھی کوئی ثانی نہ تھا۔ کبھی وہ کہتے اگر جنگ چھڑ گئی تو میدان کارزار بھارت کی سرزمین بنے گی، تو کبھی آسام اور کلکتہ پر قبضے کی دھمکیاں دیتے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک نے مؤدبانہ انداز میں گزارش کی کہ ایسے بے پرکی نہ اڑائیں، اس سے توقعات بڑھتی جائیں گی، مگر جنرل نیازی کہتے دھوکہ دہی بھی جنگ جیتنے کا ایک گر ہے۔ اسی طرح DGISPR بریگیڈیئر AR صدیقی نے بریفنگ میں بھارتی فوج کی پیش قدمی کے بارے میں بات کی تو کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کی طرف سے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ صرف کامیابیوں کی خبر دیں، ناکامیوں کو ہم پر چھوڑ دیں۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کے پیش نظر جارحانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے بھارت پر فضائی حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس حوالے سے آپریشن چنگیز خان کو حتمی شکل دی گئی، مگر کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے پاس ان غیر ضروری کاموں کے لیے وقت کی شدید قلت تھی۔
چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اپنی خود نوشت میموائرز میں بتاتے ہیں کہ 23 نومبر کو وہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل عبد الرحیم خان سپہ سالار یحییٰ خان کو گھسیٹ کر پاک فضائیہ کے کمبیٹ آپریشن روم میں لے گئے، مگر وہ بریفنگ لے کر واپس آ گئے اور فضائی حملے کے وقت کا تعین نہ کیا جا سکا۔ کمانڈر ان چیف کی منظوری لینے کے لیے ایک اور محاذ کھولنے کا فیصلہ مؤخر ہوتا رہا، مگر 3 دسمبر کی شام پشاور ایئر فیلڈ سے پاک فضائیہ کے 12 جنگی طیاروں نے اڑان بھری۔ 1 منٹ بعد سرگودا ایئر بیس سے 10 جنگی جہاز بھارت پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ بھارت کے 12 فارورڈ ایئر بیسز امرتسر، امبالہ، آگرہ، اونتی پورہ، بکانیر، ہلواڑہ، جودھ پور، جیسلمیر، پٹھان کوٹ، بھوج اور سری نگر پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا جائے۔ پاک فضائیہ کے ان جنگی جہازوں نے بھارت میں 500 پاؤنڈ کے 140 بم گرائے، مگر آپریشن چنگیز خان ناکام رہا اور مطلوبہ نتائج حاصل نہ کیے جا سکے۔ عمومی تصور تو یہی ہے کہ بزدل دشمن بھارت نے اچانک ہم پر حملہ کیا، مگر جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی کتاب کراس سوارڈز کے مطابق جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا، مگر امریکہ سمیت مغربی ممالک کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر کی گئی کہ بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اپنی تصنیف ایسٹ پاکستان دا اینڈ گیم کے صفحہ نمبر 197 پر لکھتے ہیں کہ 3 دسمبر کی شام میں گھر آیا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ صدر کے مشیر دفاع سید غیاث الدین احمد لائن پر تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ریڈیو پر 5 بجے کا خبرنامہ سنا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، پتہ کرو ریڈیو پاکستان کو یہ خبر کس نے دی ہے۔ میں نے ریڈیو پاکستان فون کیا تو معلوم ہوا کہ یہ خبر چلانے کا حکم سیکٹری انفارمیشن رویداد خان نے دیا ہے۔ میں وزارت دفاع پہنچا تو غیاث الدین احمد پریشان تھے، انہیں ریڈیو سے جنگ کی خبر ملی۔ وہ بلیک آؤٹ سمیت دیگر اقدامات کے نفاذ کے لیے صدر یحییٰ خان، چیف آف دا آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبد الحمید اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر تینوں دستیاب نہیں تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی یہاں سے نکل کر جی ایچ کیو میں سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کے پاس پہنچے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بھی حسینی والا، قصور اور شکر گڑھ سیکٹر میں بھارتی حملے کی خبر ریڈیو پاکستان سے ملی ہے۔ بریگیڈیئر اے آر صدیقی کے مطابق ہوا یہ کہ شام 4 بجے ایئر چیف مارشل عبد الرحیم خان نے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان اور چیف آف دا آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبد الحمید کو پری ایمپٹیو سٹرائک سے متعلق بریفنگ دی۔ کچھ دیر بعد پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں نے بھارت پر حملہ کرنے کے لیے اڑان بھری اور سیکٹری انفارمیشن رویداد خان کو کہا گیا کہ فوری طور پر ریڈیو پاکستان پر 12 الفاظ پر مشتمل خبر نشر کروائیں کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر اور سی جی ایس نے مل کر پریس ریلیز تیار کی اور اس کی منظوری لینے کے لیے ایوان صدر چلے گئے۔ وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ امریکی سفیر جنرل یحییٰ خان سے ملاقات کر رہے تھے اور باہر ویٹنگ روم میں ایئر چیف مارشل عبد الرحیم خان موجود تھے۔ بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اپنی تصنیف ایسٹ پاکستان دا اینڈ گیم کے صفحہ نمبر 199 پر لکھتے ہیں کہ ایئر چیف مارشل عبد الرحیم نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، صدر سے پریس ریلیز کی منظوری لینے آیا۔ ایئر چیف نے کہا، کیا مطلب؟ کون سی پریس ریلیز؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں عالمی میڈیا یہاں موجود ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کن حالات میں ہوا۔ ہمیں اپنی فضائی کارروائی کی وضاحت دینی ہوگی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے چلا کر کہا، وضاحت کیا مطلب؟ کامیابی سب سے بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ میرے پرندے اس وقت آگرہ کے اوپر ہوں گے اور قیامت برپا کر رہے ہوں گے، میں تو بس اچھی خبر کا منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔
تقریباً آدھے گھنٹے بعد امریکی سفیر باہر نکلے تو صدر جنرل یحییٰ خان کے ADC اسکواڈرن لیڈر ارشد سمیع خان نے انہیں وسکی کا گلاس پیش کیا۔ امریکی سفیر نے سب سے ہاتھ ملایا اور چلے گئے۔ اب ایئر چیف مارشل عبد الرحیم خان اور CGS لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اندر چلے گئے۔ گپ شپ کے دوران یہ سب ہی بھول گئے کہ ملک کو کس قدر نازک ترین صورتحال کا سامنا ہے۔ جب 10 بج گئے تو بریگیڈیئر AR صدیقی ہمت کر کے اندر چلے گئے۔ وہاں چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ حمید اور سیکرٹری انفارمیشن رویداد خان بھی موجود تھے، اور یہ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل مظفر حسن نے رابطہ کیا اور بتایا کہ بھارتی جنگی جہاز کراچی پر پرواز کر رہے ہیں، بندرگاہ اور ایندھن کے ذخائر پر بمباری کی جا رہی ہے اور ہمیں ایئر سپورٹ درکار ہے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ کامیابی کا جشن منانے کے لیے یہاں آ جائیں۔ جب یہ جشن منایا جا رہا تھا تو بھارت نے پاکستان کے 3 بحری جہاز PNS خیبر، محافظ اور PNS شہنشاہ تباہ کر دی۔ بہرحال جشن طرب کی یہ محفل صبح تک جاری رہی، اور جب فتح کا جشن منایا جا چکا تو معلوم ہوا کہ بھارت پر کیے گئے فضائی حملے میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے۔ ٹارگٹ یہ تھا کہ بھارتی ایئر فیلڈز کو ناکارہ بنا دیا جائے تاکہ بھارت کے جنگی جہاز اڑان ہی نہ بھر سکے۔ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف نے ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے جہاں ایک بار پھر غلط بیانی کی اور کہا کہ بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا، وہاں انہوں نے کھوکھلی باتوں سے قوم کا جذبہ ایمانی جگانے کی کوشش کی اور یہ جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا کہ پاک فوج کے جانباز اور سرفروش جوانوں نے دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمارے دشمن نے ایک بار پھر ہمیں للکارا ہے۔ بھارت کی مسلح افواج نے کئی محاذوں پر پاکستان پر بھرپور حملہ کر دیا ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا، لیکن اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں۔ پاکستان کے 12 کروڑ مجاہدوں، تمہیں اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہے۔ تمہارے دل رسول کریم کی محبت سے سرشار ہے۔ دشمن نے ایک بار پھر ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ اپنی بقا اور ناموس کے لیے ایک جان ہو کر اٹھو اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ ہماری افواج کے جانباز اور سرفروش جوانوں نے بے مثال بہادری اور شجاعت سے دشمن کی پیش قدمی روک دی ہے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے محاذ پر جنگ بندی کیسے ہو؟ پاک فوج کو ڈھاکہ میں سرنڈر کے نتیجے میں رسوائی اور جنگ ہسائی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ آخری دن تک بڑکے مارنے والے جنرل نیازی کی کیا حالت ہوئی؟ یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔